ہمارے سیر و سیاحت کے سفر کا آغاز ہوگا ایک اسلامی ملک آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں، بحر کسپین اور کفکاز کے علاقے میں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے جو سطح سمندر سے 92 فٹ نیچے واقع ہے۔ باکو جزیرہ نما ابھی شیورون کے جنوبی کنارے پر خلیج باکو کے ساتھ موجود ہے۔ اس شہر کو ہواؤں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ 20,130 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ عظیم اور صنعتی شہر آذربائیجان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ اس شہر میں 22,93,110 افراد کی آبادی رہائش پذیر ہے، جو پوری ملکی آبادی کا 25% بنتا ہے۔ باکو شہر کو انتظامی لحاظ سے 12 اضلاع اور 48 ٹاؤن شپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہی آذربائیجان کی معیشت، صنعت اور تہذیبی روایات کا ترجمان بھی ہے۔ باکو شہر میں واقع نوشیروان کا محل اپنی تاریخی اہمیت کی بدولت یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہے۔ ملکی دارالحکومت اور صنعتی شہر ہونے کی وجہ سے باکو دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ اس شہر میں بڑے بڑے آذربائیجانی اداروں کے ہیڈ کوارٹرز موجود ہیں۔ باکو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سالانہ 20 لاکھ ٹن اور خشک بلک کارگو کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حالیہ برسوں میں باکو عالمی شہرت یافتہ شہر بن چکا ہے، کیونکہ اس شہر نے بہت سی عالمی تقریبات کی میزبانی کی ہے۔ باکو شہر نے 2012 میں 97 یورو ویژن سانگ مقابلے کی میزبانی کی ہے۔ 2015 میں یورپی گیمز چوتھی اسلامی یکجہتی گیمز کی میزبانی کا اعزاز بھی باکو کو حاصل ہے۔ 2016 میں آذربائیجان گرام پری، 2018 اور 2019 یویفا یوروپا لیگ کی فائنل کی میزبانی اور 2020 کے یویفا یورو کی میزبانی بھی اسی شہر نے کی ہے۔ باکو شہر اپنی تیز ہواؤں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور اس کا اعزازی نام بھی ہواؤں کا شہر ہے۔ 1988 تک بڑی تعداد میں روسی، آرمینائی اور یہودی آبادی اس شہر میں آباد تھی، جس نے موسیقی، ادب، فن تعمیر کو باکو کی تاریخ میں شامل کیا۔ پہلی نارگونو کالا باغ جنگ کے آغاز اور جنوری 1990 میں آرمینیا کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد شہر کی بڑی آرمینائی آبادی کو نکال دیا گیا تھا۔ باکو کی 90% آبادی آذربائیجانی نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ 2003 میں باکو شہر کے اندر 93,400 پناہ گزین رہائش پذیر تھے۔ شہر کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت شیعہ مسلمانوں پر مشتمل ہے اور جمہوریہ آذربائیجان میں ایران کے بعد سب سے زیادہ شیعہ آبادی ہے۔ شہر کے دوسرے مذاہب میں روسی آرتھوڈکس، جیارجین آرتھوڈکس، لوتھرین یہودی اور صوفی مسلمان شامل ہیں۔ شہر کی قابل ذکر مساجد میں جامع مسجد، بی بی ہیبت مسجد، محمد مسجد اور تاج پیر مسجد شامل ہیں۔ سن 2000 میں معاشی ترقی کے دور میں آگے بڑھنے کے لیے باکو شہر کی بہت ساری تاریخی اور پرانی عمارتوں کو مسمار کر دیا گیا تاکہ دور جدید کی نئی عمارات کو تعمیر کیا جا سکے، جس کے بعد شہر کے ارد گرد ان گنت نئی عمارتوں نے شہر کو اپنے گھیرے میں لے لیا، جن میں انٹرنیشنل مگم سینٹر، آذربائیجان ٹاور، حیدر ایلف کلچرل سینٹر، فلیم ٹاورز، باکو کرسٹل ہال، باکو وائٹ سٹی، سنوکر ٹاورز اور ڈیلرز مال قابل ذکر ہیں۔ ان منصوبوں نے بین الاقوامی میڈیا کی توجہ بھی حاصل کی ہے، کیونکہ ڈسکوری چینل نے بھی ان ترقی منصوبوں کو دنیا بھر میں اجاگر کیا تھا۔ پرانا باکو شہر، جسے دیواروں والا شہر بھی کہا جاتا ہے، اس کی زیادہ تر عمارتیں 1806 سے بھی پہلے کی ہیں۔ باکو شہر میں بہت سارے نائٹ کلبز بھی موجود ہیں جو مکمل طور پر مغربی طرز پر بنائے گئے ہیں۔ ان کلبز میں موسیقی سمیت مقامی کھانوں کی ضیافت بھی شامل ہوتی ہے۔ باکو شہر میں لاتعداد ریسٹورانٹس موجود ہیں۔ ان ریسٹورانٹس میں مہنگی ترین ڈشز اور عام کھانا بھی دستیاب ہوتا ہے۔ اس شہر نے دنیا بھر میں بہترین 10 پارٹی شہروں میں 8واں نمبر حاصل کیا ہے۔ باکو شہر میں دنیا کے کئی بڑے بڑے ہوٹلز کی برانچز بھی قائم ہیں۔ 2 ستمبر 2010 کو نیشنل فیلنگ سکوئر کے افتتاح کے ساتھ باکو نے دنیا کا بلند ترین پرچم لہرا کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ کھیل کے حوالے سے باکو دنیا میں شطرنج کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر نے تیمور رادھا جوبوف، ووگر کیشیموف، گیری کاسابوروف اور ممدایا روف جیسے شطرنج کے عظیم کھلاڑی پیدا کیے۔ باکو سالانہ شطرنج بین الاقوامی ٹورنامنٹس کی میزبانی بھی کرتا ہے۔ باکو اسٹیٹ یونیورسٹی آذربائیجان کی پہلی قائم شدہ یونیورسٹی ہے جو 1919 میں کھولی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی یونیورسٹیز اور نجی تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ باکو شہر اپنی ترقی اور تاریخی اعتبار سے ایک بہت ہی خوبصورت اور منفرد شہر ہے۔ یہاں پر بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو سیاحوں کی توجہ اور دلچسپی کا باعث ہیں۔ باکو شہر کا سب سے مشہور اور توجہ کا حامل مقام ہے نوشیروان کا محل۔ یہ معروف بادشاہ نوشیروان کا محل ہے
जो 15वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था, जो आज भी अपने पुरवकार अंदाज में कायमो दायम है। इस महल को आज से 17 साल पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इस तरह मेडन टावर बाकू शहर का दूसरा पुरकशिश तरीन सियाहती मुकाम है। इस टावर को भी सन 2000 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने का एजाज हासिल है। फ्लेम टावर 1990 में जब आज़रबाईजान सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो यहाँ पर आज़ादी हासिल करने वालों की कुव्वत को दबाने के लिए सोवियत यूनियन की फौज ने बेदरेग कत्ल व गारत की थी। इसी की याद में ये तामीर किया गया था, जो एक बहुत ही काबिल दीद मुकाम है। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में बथाबार का टेम्पल एक शैतानी मंदिर माना जाता है। फने तामीर का ये शाहकार सयाहों की तवज्जो का महवर है, जो एक ना भूलने वाली यादगार भी साबित होता है। इनके अलावा भी इस शहर में बहुत सारे ऐसे मुकामात मौजूद हैं जो दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो हासिल कर चुके हैं, और हर साल लाखों सयाह इस शहर की यात्रा के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।